اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی خصوصیات اور دل کی بیماریوں پر آپ کے سامنے کچھ عرض کرتا رہا ہوں۔ تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں، دل کا پاک اور صاف ہونا، دل میں تقوی کا جاگزیں ہونا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا قائم ہونا، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے اس سے بغض پیدا کرنا، یہ گویا تزکیہ نفس کی جان ہے۔ دل میں خاص کیفیت کا پیدا ہو جانا کہ جس کے بعد انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے، دل کے اندر ایمان کا پیوست اور داخل ہو جانا اور کامل مومن بن جانا نجات کے لیے بڑا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 فرائض تھے، ان 3 فرائض میں سے ایک فریضہ یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں کو وہ پاک کرتے تھے، صاف کرتے تھے، اور اس فریضے سے ہم بہت حد تک محروم ہیں کہ دل کی پاکیزگی اور صفائی کا خیال بہت کم کرتے ہیں، اعمال کی اصلاح کی کوشش تو کر لیتے ہیں۔ حالانکہ اعمال جتنے بھی ہیں، جس قسم کے بھی ہیں، یہ ان سب کا انحصار دل کی صفائی پر ہے۔ اگر دل میں بیماریاں موجود ہیں اور بظاہر ہم بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں تو بیماریاں لے ڈوبیں۔ دل کو پاک اور صاف کریں، دل میں کسی کی طرف سے بغض و عناد نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، دل کو منور کر لیں اللہ تعالیٰ کے احکام سے۔ قرآن مجید بار بار پڑھیں تاکہ دل میں آپ کا نرم ہو اور آخرت آپ کو یاد ہو۔ یہ سورہ قاف جو پڑھی جاتی ہے، ہم تو یہ سمجھے بے مقصد ہی پڑھتے ہیں سنت کی سمجھ کر۔ سنت تو ادا ہوتی ہے لیکن اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو سننے والے ہیں وہ اس کا مطلب نہیں سمجھتے، اور جو مطلب سمجھتے ہیں وہ غافل ہوتے ہیں، ادھر ادھر خیالات میں چلے جاتے ہیں۔ نماز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کا مطلب ترجمہ کسے یاد نہیں، مگر ہم شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے پڑھا کیا۔ ترجمہ یاد ہے تو اصل چیز جو ہے وہ غفلت ہے، اور غفلت کیوں ہوتی ہے کہ ہمارے قلب میں نورانیت پیدا نہیں ہوئی، حضور قلب نہیں ہوتا، اور جب تک حضور قلب نہ ہو اس وقت تک کیا نماز میں کیفیت پیدا ہوگی۔ عبادت کا مزہ تو اسی وقت ہے کہ جب قلب جو ہے وہ حاضر ہو، قلب میں ایک قسم کی نورانیت پیدا ہو اور دل جو ہے متوجہ ہو اور یہ محسوس ہو کہ ہم بہت ہی کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایک دل کو ایک قسم کا اطمینان پیدا ہے۔ یہ کیفیت ہم میں پیدا نہیں ہوتی ہے، آخر کیوں نہیں ہوتی؟ اس پر تو غور کیجیے آپ۔ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اس میں تفکر کرنے کے سلسلے میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ تفکر بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تفکر تو یہ کہ تفکر کرتے کرتے آپ پہنچ جائیں فکر آخرت پر، تفکر سے آپ کو فکر پیدا ہو جائے اپنے انجام کی، اور ایک تفکر یہ ہے کہ دنیا میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان سے بہت سی ایجادات کر لینا، بہت سی چیزیں دریافت کرنا اور اپنے آسائش کے لیے بہت سی چیزیں بنا لینا۔ کائنات میں 2 قسم کے تفکر ہو سکتے ہیں۔ سائنسداں جو ہوتے ہیں وہ تفکر کر کے آپ کے سامنے وہ چیز لے آتے ہیں جس کو دیکھ کر آپ حیران ہوتے ہیں، لیکن اس سے آپ کو بڑے فوائد پہنچتے ہیں، بڑے آرام پہنچتے ہیں، وہ بھی ایک تفکر ہے۔ اور ایک تفکر وہ ہے جس کا اصل مقصد ہے تفکر کا، وہ یہ ہے کہ آپ کو فکر پیدا ہو جائے کہ آپ اپنے آخرت کی اصلاح کر لیں، آخرت کی فکر پیدا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس بات کی نشانیاں ہیں؟ اس کی توحید کی نشانیاں ہیں، اس کے قادر مطلق ہونے کی نشانیاں ہیں، اور اس بات کی نشانیاں ہیں کہ جس نے پیدا کیا ان چیزوں کو وہی اس قابل ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، اس کو پکارا جائے، اس سے مانگا جائے۔ دوسرے نے کچھ پیدا نہیں کیا، اور جب پیدا نہیں کیا تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے سامنے جھکا جائے، ان سے کچھ طلب کیا جائے۔ توحید کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں اس میں عقل مندوں کے لیے۔ اب عقل مند کون سے ہیں؟
عقل مندوں کی علامت بتا دی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہ ہے علامت اور یہ اس کی صفت ہے ان لوگوں کی جو اہل عقل ہیں۔ اور اگر آپ بھی عقل مند بننا چاہتے ہیں تو آپ میں بھی یہ صفت پیدا کرنی ہوگی، اور اگر یہ صفت پیدا نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کر سکتے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اپنے آپ کو اہل عقل نہیں کہہ سکتے۔ اہل عقل کی علامت بتائی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کون کہے گا؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کہنے والا کوئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی بات پر ہمارا ایمان ہے، تو شک و شبہ نہیں کریں تو کافر ہو جائیں۔ لہذا اہل عقل وہ ہیں جو تفکر کرتے ہیں اس میں زمین و آسمان کی پیدائش میں، اور ان کے اوقات کس حال میں گزرتے ہیں؟ اس حال میں گزرتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں پہلو پر تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان کی صفت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا، یہ ہے اہل عقل کی نشانی۔ تو اگر آپ بھی اگر عقل مند بننا چاہتے ہیں تو یہ کام آپ کو کرنا ہوگا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، مگر دل سے محض زبان سے کلمات نکلتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو مسند امام احمد کی حدیث ہے حسن سند سے، ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل کھیل میں کسی اور کام میں مشغول ہو۔ من قلب غافل لاہن، غافل ہو، حضور قلم نہیں ہے، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بخش دے، زبان سے نکل رہے ہیں الفاظ، لیکن دل میں یہ نہیں نیت نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، یہ قلب غافل۔ اور لاہن کیا ہے؟ کسی اور چیز میں مشغول ہو گیا، دوسری چیزوں میں مشغول ہو گیا، اس دعا میں مشغول نہیں ہے، اس کا جو مفہوم ہے دعا کا اس میں وہ مشغول نہیں ہے، بلکہ کسی اور کام میں لگا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو اپنے دل کو حاضر نہیں کرے اور کسی اور طرف اس کا دھیان چلا جائے۔ تو ہماری دعائیں بھی ایسی ہیں، ہم پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ بس پڑھ لیتے ہیں، ان کو سمجھتے کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سمجھ کر، تو پھر یہ ہماری نشانی ہے کیسی؟ اہل عقل۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور تفکر کرتے ہیں کس چیز میں؟ یہ آسمان زمین کی پیدائش میں۔ اور تفکر کر کے کیا کرتے ہیں؟ ہوائی جہاز یاد کرتے ہیں یا کوئی راکٹ یاد کرتے ہیں؟ ان اللہ والوں کا عقل مند آدمیوں کا کام کیا ہے؟ ان کی صفت کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تم نے ان چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بے فائدہ بے مقصد نہیں ہوا کرتا۔ تو وہ یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا؟ یہاں ایک فائدہ تو یہ ہے ان تمام چیزوں کا کہ سب ہمارے کام کے لیے مسخر ہے، تمام کی تمام، اور ہماری خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ لیکن ہم بھی تو کسی کی خدمت کے لیے ہیں، خدمت دین کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا، اس کی عبادت کرنا، اس کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس کی اطاعت کرتے رہیں۔ ہم کسی خاص مقصد سے پیدا کیے، اور جب کسی خاص مقصد سے پیدا کیے گئے ہیں اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ سزا ہے اس کی۔ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اور جب اطاعت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہے سزا، دوزخ۔ تو اہل عقل کیا کہتے ہیں؟ اہل عقل کی بات سنیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ سبحانک، تو پاک ہے، کوئی کمزوری تجھ میں پائی نہیں جاتی، کوئی کام تیرا بے فائدہ ہو نہیں سکتا۔ یہ کام کا بے فائدہ ہونا بھی تو ایک خرابی ہے نا انسان۔ اگر انسان میں یہ چیز ہو کہ یہ کام ہو، یہ اس کی صفت ہو کہ وہ کام کرے ایسا اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے صحیح سند سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ اس انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے
ایک مرد مومن کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو بے فائدہ ہے، جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، بیکار کر رہے ہیں، فائدے مند چیزیں آپ کو عقل اللہ تعالیٰ نے دیے تو بے فائدہ چیزوں کو آپ چھوڑیں، اور آپ صاف صاف یہ کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ تم نے اس کائنات کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک تیری ذات پاک ہے ایسے عیوب سے۔ پھر کیا ہوگا اگر ہم ناکام ہو گئے آزمائش میں، اگر اطاعت میں ہم پورے نہیں اترے تو اس کی سزا میں ملے گی، اور سزا کیا ہوگی؟ سزا دوزخ ہے۔ لہذا فوراً اسی وقت وہ عقل مند آدمی کہتا ہے کیا تو قنا عذاب النار، ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یہ ہے وہ کیفیت جو پیدا ہونی چاہیے جب آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید کو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، یہ کیفیت پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کریں اور سوچیں کہ تمام کے تمام تسخیر کر دیے گئے ہیں ہمارے لیے، تو آخر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ اس کا اتنا بڑا احسان۔ یہ ہے وہ فکر آخرت۔ لیکن تفکر فی الکائنات سے کہاں پہنچ گیا ہوا عقل مند آدمی؟ فکر آخرت پر، اور فکر آخرت پر پہنچ کر فوراً کہتا ہے فقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو دوزخ سے بچا لی۔ یہ ہے فکر آخرت۔ یہ فکر آخرت ہم میں پیدا نہیں ہوتی، اور یہی ہے ساری جڑ بنیاد ہماری بے عربی کی اور گناہوں۔ فکر آخرت پیدا ہو جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور فکر آخرت نہ ہو تو کام نہیں۔ اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں جو وہ کرتا ہے، وہ عقل مند آدمی پھر دعائیں کرتا ہے، آخرت یاد آتی ہے اسے، اور فکر آخرت کے جذبے سے وہ دعائیں کرتا ہے۔ وہ دعائیں انشاءاللہ پھر